خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ فاروق اعظم کی آج کی قسط میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور خاص طور پہ عراق کی جو فتح ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فارس کی حکومت کا چوتھا دور جو ساسانی کہلاتا ہے، نوشروان عادل کی وجہ سے بہت نامآور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا پوتا پرویز تخت نشین تھا۔ اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت نہایت قوی اور زوراور رہی، لیکن اس کے مرنے کے ساتھ دفتن ایسی ابتری پیدا ہو گئی کہ ایوان حکومت مدت تک متزلزل رہا۔ شرویا اس کے بیٹے نے کل 8 مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش 15 تھے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اردشیر 7 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا، لیکن 1.5 برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آپ بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ سن ہجری کا 12واں سال تھا اور چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد قضا کر گیا۔ اب چونکہ خاندان میں یزد گرد کے سوا جو نہایت صغیر السن تھا، اولاد ذکور باقی نہیں رہی تھی۔ پوران دخت کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزد گرد سن شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی تخت و تاج کا مالک ہوگا۔ پرویز کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے اس کی وجہ سے ملک میں جا بجا بے امنی پھیل گئی۔ پوران کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی وارث تاج و تخت نہیں رہا، برائے نام ایک عورت کو ایوان شاہی میں بٹھا رکھا ہے۔ اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے 2 سرداروں مسنا شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد ہیرا وابلا کی طرف غارت گری شروع کی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ مسنا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملے کی اجازت چاہی۔ مسنا خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یا بت پرست تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ان 9 مسلموں کو ایک بڑے گروہ نے عراق کا رخ کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو مدد کے لیے بھیجا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے تمام سرحدی مقام فتح کر لیے اور ہیرا پر علم فتح نصب کیا۔ یہ مقام کوفہ سے 3 میل ہے اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے حوزنک ایک مشہور محل بنایا تھا، وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے ایک مشہور محل بنایا تھا اس لیے وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا۔ عراق کی یہ فتوحات خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کارناموں پر مشتمل ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا، لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور و شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں کی تھیں اس کے مقابلے کا وہاں پورا سامان نہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الثانی سن 13 ہجری سن 634 عیسوی میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کو روانہ ہوں اور مسنا کو اپنا جانشین کرتے جائیں۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور عراق کی فتوحات دفتن رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی۔ بیعت خلافت کے لیے تمام اطراف و دیار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور 3 دن تک ان کا تانتاب بندہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا واعظ کیا، لیکن چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایا تخت ہے اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک واعظ کہا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل ہل گئے۔ مسنا شیبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ حاضرین میں سے ابو عبیدہ ثقفی بھی تھے جو قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ ابو عبیدہ کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے بلبلا اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ اور مضافات سے 1000 آدمی انتخاب کیے اور ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو عبیدہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ تھا، یعنی صحابی نہ تھے، اس وجہ سے ان کی افسری پر کسی کو خیال ہوا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آزادانہ کہا کہ عمر صحابہ میں سے کسی کے یہ منصب دو۔ فوج میں سینکڑوں صحابہ ہیں اور ان کا افسر بھی صحابی ہی ہو سکتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت اور استقلال کی وجہ سے تھا، لیکن اس شرف کو تم نے خود کھو دیا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لڑنے سے جی چرائے وہ افسر مقرر کیے جائیں۔ تاہم چونکہ صحابہ کی دل جوئی ضروری تھی، ابو عبیدہ کو ہدایت کی کہ ان کا ادب ملحوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ لینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایران کو چونکا دیا۔ چنانچہ پوران دخت نے رستم کو، جو فرخزاد گورنر خراسان کا بیٹا اور نہایت شجاع اور صاحب تدبیر تھا، دربار میں طلب کیا اور وزیر حرب مقرر کر کے کہا کہ تو سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ یہ کہہ کہ اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو، جن میں تمام امراء اور اخیان سلطنت شامل تھے، تاکید کی کہ رستم کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کریں۔ چونکہ اہل فارس اپنی نااتفاقیوں کا نتیجہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ چند روز میں تمام بد انتظامیہ مٹ گئیں اور سلطنت نے پھر وہی زور و قوت پیدا کر لی جو ہرمزو پرویز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی۔ رستم نے پہلے تدبیر یہ کی کہ اضلاع عراق میں ہر طرف ہرکارے اور نقیب دوڑا دیے، جنہوں نے مذہبی حمیت کا جوش دلا کر تمام ملک میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت پھیلا دی۔ چنانچہ ابو عبیدہ کے پہنچنے سے پہلے فرات کے تمام اضلاع میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ پوارن دخت نے رستم کی اعانت کے لیے ایک اور فوج گراں تیار کی اور نرسی و جابان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ جابان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا اور عرب سے اس کو خاص عداوت تھی۔ نرسی کسرا کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق کے بعض اضلاع قدیم اس کی جاگیر تھے۔ یہ دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے۔ ادھر ابو عبیدہ اور مسنا ہیرا تک پہنچ چکے تھے کہ دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ مصلحت دیکھ کر خفان کو ہٹائے۔ جابان نمازک پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اثنا میں فوج کو سر و سامان سے آراستہ کر لیا اور پیش قدمی کر کے خود حملے کے لیے بڑھے۔ نمازک پر دونوں فوجیں صفا راہ ہوئیں۔ جابان کے میمنہ اور میسرہ پر جوشن شاہ اور مردان شاہ دو مشہور افسر تھے جو بڑی ثابت قدمی سے لڑے، لیکن بالآخر شکست کھائی اور عین مارکا میں گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ بدقسمتی سے اسی وقت قتل کر دیا گیا، لیکن جابان اس ہیلے سے بچ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا نہ تھا۔ جابان نے اس سے کہا کہ اس بڑھاپے میں کس کام کا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے 2 جوان غلام لے لو۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد کو لوگوں نے جابان کو پہچانا تو غل مچا کہ ہم ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ اسلام میں بد عہدی جائز نہیں۔ ابو عبیدہ نے اس مارکا کے بعد کسکر کا رخ کیا جہاں نرسی فوج لیے پڑا تھا۔ سقاطیہ میں دونوں فوجیں مقابل ہوئیں۔ نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور کسرا کے 2 ماموزاد بھائی کندویا اور تیرویا میمنہ اور میسرہ پر تھے۔ تاہم نرسی اس وجہ سے لڑائی میں دیر کر رہا تھا کہ پایا تخت سے امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھی۔ ابو عبیدہ کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر جنگ شروع کر دی۔ بہت بڑے مارکے کے بعد نرسی کو شکست فاش ہوئی۔ ابو عبیدہ نے خود سقاطیہ میں مقام کیا اور تھوڑی سی فوجیں ہر طرف بھیج دی کہ ایرانیوں نے جہاں جہاں پناہ لی ہے ان کو وہاں سے نکال دیں۔ فرخ اور فراوندو جو بارو سما اور زوادبی کے رئیس تھے متی ہو گئے، چنانچہ اظہار خلوص کے لیے ایک دن ابو عبیدہ کو نہایت عمدہ کھانے پکوا کر بھیجے۔ ابو عبیدہ نے دریافت کیا کہ یہ سامان کل فوج کے لیے ہے یا صرف میرے لیے؟ فروخ نے کہا کہ اس جلدی میں ساری فوج کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو عبیدہ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اس شکست کی خبر سن کر رستم نے مروان شاہ کو، جو عرب سے دلی عداوت رکھتا تھا اور جس کو نوشروان نے تقدس کے لحاظ سے بہمن کا خطاب دیا تھا، 4000 فوج کے ساتھ اس سامان سے روانہ کیا کہ درفش قادیانی، جو کئی ہزار برس سے کیانی خاندان کی یادگار چلا آتا تھا اور فتح و ظفر کا دیباچہ سمجھا جاتا تھا، اس کے سر پر سایہ کرتا جاتا تھا۔ مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروحہ تھا، دونوں حریف صفارا ہوئے۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، بہمن نے کہا بھیجا کہ یا تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ کے تمام سرداروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کو اس طرف رہنا چاہیے، لیکن ابو عبیدہ جو شجاعت کے نشے میں سرشار تھے کہا کہ یہ نامردی کی دلیل ہے۔ سرداروں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جاں بازی کے میدان میں مجوسی ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ مروان شاہ جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ ہماری فوج میں عام خیال ہے کہ عرب میدان مجاہد نہیں ہے۔ اس جملے نے اور بھی اشتعال دلایا اور ابو عبیدہ نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا۔ مسنا اور سلیط وغیرہ بڑے بڑے افسران فوج اس رائے کے بالکل مخالف تھے اور عظمت و شان میں ان کا رتبہ ابو عبیدہ سے بڑھ کر تھا۔ جب ابو عبیدہ نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگرچہ ہم کو قطعی یقین ہے کہ اس رائے پر عمل کرنے سے تمام فوج غارت ہو جائے گی، تاہم اس وقت تم افسر ہو اور افسر کی مخالفت ہمارا شیوا نہیں۔ غرض کشتیوں کا پل باندھا اور تمام فوج پار اتر کر غنیم سے مارکا آراہ ہوئی۔
پار کا میدان تنگ اور ناہموار تھا، اس لیے مسلمانوں کو موقع نہیں مل سکتا تھا کہ فوج کو ترتیب سے آراستہ کر سکتے۔ ایرانی فوج کا نظارہ نہایت مہیب تھا۔ بہت سے کوہ پیکر ہاتھی تھے جن پر گھنٹے لٹکتے تھے اور بڑے زور سے بجتے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر آہنی پھاکریں تھیں، سوار سمور کی لمبی ٹوپیاں اوڑے ہوئے صحرائی جانور معلوم ہوتے تھے۔ عرب کے گھوڑوں نے یہ مہیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بدک کر پیچھے ہٹے۔ ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے سامنے کچھ زور نہیں چلتا، گھوڑے سے کود پڑے اور ساتھیوں کو للکارا کہ جانبازوں ہاتھیوں کو بیچ میں لے لو اور ہودوں کو سواروں سمیت الٹ دو۔ اس آواز کے ساتھ سب گھوڑوں سے کود پڑے اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر فیل نشینوں کو خاک پر گرا دیا، لیکن ہاتھی جس طرف جھکتے تھے صف کی صف پس جاتی تھی۔ ابو عبیدہ یہ دیکھ کر پیل سفید پر جو سب کا سردار تھا حملہ آور ہوئے اور سونڈ پر تلوار ماری کہ متک سے الگ ہو گئی۔ ہاتھی نے بڑھ کر ان کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیے کہ ہڈیاں تک چور چور ہو گئی۔ ابو عبیدہ کے مرنے پر ان کے بھائی حکم نے علم ہاتھ میں لیا اور ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے ابو عبیدہ کی طرح ان کو بھی پاؤں میں لپیٹ کر مسل دیا۔ اس طرح 7 آدمیوں نے جو سب کے سب ابو عبیدہ کے ہم نسب اور خاندان ثقیف سے تھے باری باری سے علم ہاتھ میں لیے اور مارے گئے۔ آخر میں مسنا نے علم لیا، لیکن اس وقت لڑائی کا نقشہ بگڑ چکا تھا اور فوج میں بھاگڑ پڑ چکی تھی۔ ترا یہ ہوا کہ ایک شخص نے دوڑ کر پل کے تختے توڑ دیے کہ کوئی شخص بھاگ کر نہ جانے پائے، لیکن لوگ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگے تھے کہ پل کی طرف راستہ نہ ملا تو دریا میں کود پڑے۔ مسنا نے دوبارہ پل بندوایا اور سواروں کا ایک دستہ بھیجا کہ بھاگتوں کو اطمینان سے پار اتار دیں۔ خود بچی کھچی فوج کے ساتھ دشمنوں کا آگا روک کر کھڑے ہوئے اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ ایرانی جو مسلمانوں کو دباتے آتے تھے رک گئے اور آگے بڑھ نہ سکے۔ تاہم حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 9000 فوج میں سے صرف 3000 رہ گئی۔ اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے فرار نہایت شاذ و نادر ہی وقوع میں آیا ہے، اور اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ بھی گیا تو اس کا عجیب افسوسناک اثر ہوا ہے۔ اس لڑائی میں جن لوگوں کو یہ ذلت نصیب ہوئی وہ مدت تک خانہ بدوش پھرتے رہے اور شرم سے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، اکثر رویا کرتے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو ماتم پڑ گیا۔ لوگ مسلمانوں کی بدقسمتی پر افسوس کرتے تھے اور روتے تھے۔ جو لوگ مدینہ پہنچ کر گھروں میں روپوش تھے اور شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کو تسلی دیتے تھے، لیکن ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔